بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، اللہ پاک نے پوری دنیا اور کائنات کو بنایا اور کائنات میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے۔ پھر انسان بحیثیت انسان اس کی کوئی قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ مسلمان اور انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروکار، پھر اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ مسلم اور مومن کے لیے کبھی ناکامی نہیں، دنیا کی زندگی میں بھی ناکامی نہیں، آخرت میں بھی نہیں، اور کافر کے لیے نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں کامیابی۔ عجیب اللہ کی شان ہے۔ ایک فیصلہ میرا ہے اور آپ کا فیصلہ ہے، اور ایک اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مومن کے لیے ناکامی نہیں ہے۔ مومن اگر بیماری کی حالت میں ہے، بیمار ہے اور ظاہری طور پر پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ بیماری کی حالت میں اس کے گناہ جھڑ رہے۔ مومن اگر تنگ دست ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، اس پہ اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو صابر سے بھی اللہ راضی، اور اگر اللہ اس کو رزق دیتا ہے فراوانی کے ساتھ دیتا ہے اور وہ کھاتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے، شاکر سے بھی اللہ راضی، صابر سے بھی اللہ راضی۔ تندرستی کی حالت میں خدا کا شکر ادا کرے تب بھی اللہ راضی ہے، بیماری کی حالت میں یہ کہ صبر کرے تب بھی اللہ راضی ہے۔ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب کو مالدار کیوں نہیں بنایا گیا، سب کو خوبصورت کیوں نہیں بنایا گیا، کسی کو امیر بنایا گیا، کسی کو غریب بنایا گیا۔ فرمایا کہ امیر اس کو اگر مال دیں گے تو وہ اس پر اگر صبر، اس پر خدا کا شکر ادا کر دے گا تو اس کے لیے ثواب ہے، اور فقیر اس کو کچھ نہ ملے، وہ اپنے فقیری پر اس پر صبر کرے، اس کے لیے بھی اللہ راضی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے کافروں ہمارے لیے انتظار نہ کرو مگر دو خوبیوں میں سے ایک خوبی، ہمارے لیے ناکامی نہیں ہے اور آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ لا تربصوا بنا هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، دو خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کا انتظار کرو، یا ہم غازی بنیں گے یا ہم شہید بنیں گے۔ آپ کے ہاتھ سے اگر مارے جائیں گے تو شہید ہیں، اور اگر ہم نے آپ کو مردار کر دیا، آپ کو جہنم میں پہنچا دیا تو ہم غازی ہیں۔ شہید سے بھی اللہ راضی ہے، غازی سے بھی اللہ راضی۔ آپ اگر ہمیں مار دو تب بھی تم پر کروڑوں لعنت، اور ہمارے ہاتھ سے مارے جاؤ تب بھی کروڑوں لعنت۔ کافر کے لیے کوئی کامیابی ہے ہی نہیں۔
هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، ہم تمہارے لیے انتظار کرتے ہیں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، اللہ کسی مصیبت کا حوالہ تمہیں کر دے اور اللہ اپنی گرفت کر دے، ہمارے ہاتھوں سے اللہ تمہیں ذلیل کر دے کہ ہم غازی بن جائیں اور ہم بنیں گے غازی، اللہ راضی اور اب جہنم میں چلے جائیں۔ اور اگر ہم آپ کے ہاتھ سے مارے گئے، اگر آپ کے ہاتھ سے مارے گئے تو پھر یہ ہے کہ ہم شہید ہیں اور شہید سے بھی اللہ راضی ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، قرآن نے اپنی اصطلاح میں جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ موت ایسی خطرناک چیز ہے، موت ایسے ہیبتناک چیز ہے کہ موت مولوی صاحب کو، خطیب صاحب کو بھی، اس کو بھی ملیا مٹ کر دیتی ہے، موت مولوی صاحب کو بھی موت دیتی ہے، پیر صاحب بھی مرے گا، پیر کو بھی موت دیتی ہے، موت ساری چیزوں کو یہ کہ فنا کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ موت تباہی کا نام ہے، موت بربادی کا نام ہے، لیکن شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ شہادت موت کو موت دیتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن آپ سمجھ نہیں رہے۔ تو آپ کے نہ سمجھنے سے، آپ نہ سمجھے نا، آپ کے نہ سمجھنے سے کسی چیز کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ میرے والد کو بھی نہیں سمجھ رہے، میں بلوچستان کا ہوں، تو کیا آپ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں کیا؟ آپ کو جو چیز اگر نظر نہ آ جائے، سعودیہ نظر نہیں آ رہا، آپ نے امریکہ کو نہیں دیکھا تو بس امریکہ ختم ہو گیا، یا سعودیہ کی قیمت ختم ہو گئی کہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے اللہ نے پیدا کیا ہے، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ تک نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے، دنیوی احکام کے اعتبار سے وہ مردہ ہے، وہ مر گیا، مارا گیا، شہید ہو گیا، بیوی اس کی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، بیوی دوسرے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا، پراپرٹی کو تقسیم کی جائے گی، بچے ان کے ظاہری طور پر یتیم تو ہوں گے، لیکن وہ جو شہید ہے، وہ شہید، اس کو جو مقام مل گیا ہے۔ ایک آدمی اللہ کا بھلا کرے اس گرمی کے اندر کراچی میں جل رہا ہے، شکارپور میں جل رہا ہے، اور اس موقع پر جا کر کے مری کے اندر منتقل ہوتا ہے، اس کا تو مزہ ہے۔ کراچی میں جل رہا ہے گرمی سے اور سندھ میں جل رہا ہے، وہ ابھی اس ٹائم پہ جا کر کے اللہ کا بھلا کرے مری میں، کشمیر میں منتقل ہوتا ہے، تو اس کا تو مزہ ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے دنیا سے مارا گیا، لیکن اس ذلیل دنیا سے جب میرے پاس آ گیا تو کروڑوں مری قربان کر دیں، وہ تو مزہ لے رہا ہے۔ آپ کے ہاں سے وہ تو ٹھیک ہے، وہ شہید ہو گیا۔ اس لیے شہادت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میرے محمد کی تمنا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے موقع دے دے، اے اللہ مجھے موقع دے دے، میں کافروں سے لڑتا رہوں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندگی دے دے، پھر واپس لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں، پھر لڑوں پھر شہید ہو جاؤں۔ اگر 1000 جان اور 1000 روح محمد کو مل جائے تب بھی میں ہمیشہ آپ کی رضامندی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ آپ حضرات کے علم میں ہونی چاہیے، آپ کے نبی کے القاب میں سے جو 99 لقب ہے یا 600 700 ہے، زیادہ ہے، علماء نے جمع کیا ہے، نبی کے لقبوں میں سے ایک لقب یہ ہے نبی السیف، ایک لقب یہ ہے کہ نبی الملاحم، جنگوں والا نبی، لڑائیوں والا نبی۔ یہ بزدل مولوی جو مسلم لیگی مولوی ہوتا ہے یا پیپل پارٹی والا مولوی یا یہ تبلیغی، تو اس کو کبھی واضح نہیں کرے گا۔ آپ قرآن پاک کے ابتدا میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں پہلے سفر اللہ پاک کی صفات ہے، اور یہ اللہ کا بھلا کرے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ ان صفات میں اگر آپ دیکھیں گے تو نبی کے لقبوں میں سے، آپ کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے نبی السیف، تلواروں والا نبی، اور نبی الملاحم، لڑائیوں والا نبی۔ یہ مولوی کہاں آپ کو بتائے گا؟ مولوی تو اندھا ہو جائے گا نا۔ اب آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اس کو پڑھیں گے تو ہم کو ملے گا نبی الملاحم، جنگوں والا نبی، لڑائیوں والا نبی۔
اور ہم لوگ اتنے رحم دل بن گئے، اتنے رحم دل بن گئے جناب، اسلام تو تلوار سے پھیل، اسلام تو پیار سے پھیلا ہے، اسلام تو اللہ کا اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل اسلام پیار سے پھیلا ہے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، دعوت توحید اور کلمہ پیار سے پھیلا ہے، لیکن سامنے والا ناسور، اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو قتل کریں گے ورنہ آپ کلمہ پڑھ لو، ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی خوشی سے اسلام کو قبول کر لیں، نہیں تو آپ ہماری ریاست اسلامیہ کے تحت رہیں گے، ریاست اسلامی کے تحت آپ کو تمام سہولتیں اور تمام آپ کو رعایتیں وہ حاصل ہوگی جو مسلمانوں کو حاصل ہے، جو ریاست کا حصہ ہے ان کو جو رعایتیں حاصل ہے وہ سارے کے سارے آپ کو حاصل ہیں، لیکن آپ بدماشی نہیں کریں گے، بدماشی نہیں کریں گے۔ ریاست اسلامیہ کے اندر کفر کی دعوت آپ نہیں دے سکیں گے، کفر کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے، کفر کی کتابیں چھاپے نہیں، کفر کے لیے لوگوں کو بلا بلا کر کے اپنے گھر میں نہیں لے جائیں گے۔ ہاں جیسے چوہا اور بلی، جس طریقے پر چوہا وہ اپنے اس کے اندر سوراخ کے اندر اور اپنے بل کے اندر چھپا رہتا ہے، اسی طرح تم اپنی عبادتوں میں، عبادت گاہوں میں عبادت کرو، لیکن کھل کر کے آپ کو مسلمانوں کی طرح دعوت دینے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اساسی بات ہے، تمام حقوق آپ کو دیں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے، لیکن انسان کا بچہ تو پھر بھی نہیں بن رہا، خوشی سے اسلام بھی قبول نہیں کر رہا، اور پھر یہ کہ ہمارے حکومت کے تحت رہتا بھی نہیں ہے، بدماشی کر کے کہتا ہے کہ نہیں کفر کو اسلام کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دوں گا اور میں کفر کی ایک دعوت دے دوں گا تو تیری گردن اڑا دیں گے ہم، یا آپ ہماری گردن اڑا دیں گے یا ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ اسلام میں جنگ کہاں ہے؟ عام حالات میں جنگ نہیں ہے، لیکن کوئی انسان کا بچہ بنے، کوئی انسان کا بچہ تو بن جائے نا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ ہاتھ آپ کا بہت پیارا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ آپ کا بہت قیمتی ہے، اس میں اگر کوئی پھوڑا نکل جاتا ہے آپ اس پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، آپ کے پاؤں پہ، پاؤں آپ کا ہے، پاؤں آپ کا ہے، اس پہ پھوڑا نکلتا ہے یا اس کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس پاؤں پر آپ لاکھوں روپے خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ہاتھ کو کینسر لگ جائے، ہاتھ کو کینسر لگ جائے، کینسر کا پھوڑا اگر آپ کے جسم سے ہاتھ سے نکل جائے، ماہر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جناب اس ہاتھ کو کٹوا دو، اگر نہیں کٹواؤ گے تو 5-10 دن کے اندر یہ کینسر آپ کے پورے بدن کے اندر اثر کرے گی، اثر کر کے پھر آپ کو ہلاکت کی گھاٹ اتار دے گی، اس لیے اس کو کٹوا دو، کٹوا دو، کٹوا دو۔ جناب یہ ہاتھ آپ کا ہے، آپ اس کے کٹوانے کے لیے لاکھ روپے 2 لاکھ ڈاکٹر کو دیں گے کہ اس کو کاٹو، آپ اردو نہیں سمجھتے پھر میں بلوچی میں آپ کو بتا دوں، ہاتھ آپ کا ہے، آپ اپنے اس جسم پر خرچ کرتے، ہاتھ پر بھی خرچ کرتے، لیکن اس ہاتھ پہ اگر کینسر کا دانہ نکلتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کینسر اثر کرے گا آپ کے پورے بدن کے اندر، اس ہاتھ کو کٹوا دو، آپ بالکل کٹوا دیں گے، ایسے بھی نہیں کٹوائیں گے بلکہ 5-10 لاکھ ڈاکٹر کو دیں گے کہ اس ہاتھ کو کاٹ دو، اس کو ہاتھ کو کاٹ دو۔ اس لیے کافر ظاہری طور پر ہمارا انسان ہے، انسانی بھائی ہے، لیکن اگر وہ کفر بدماشی کر کے کفر کو اسلام کے مقام لا کر کے کھڑا کر دے گا، اب کفر سے بڑا کینسر کائنات کے اندر نہیں ہے، کفر سے بڑا کینسر کائنات کے اندر، یہ تو ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم کفر کو اس کو ہم کینسر نہیں سمجھتے، ہم بدعات کو کینسر نہیں سمجھتے، ہم خدا کی بغاوت کو کینسر نہیں سمجھتے، صحابہ کی دشمنی کو ہم کینسر نہیں سمجھتے، قرآن کی دشمنی کو ہم کینسر نہیں سمجھتے، محمد کے گستاخی کو ہم کینسر نہیں سمجھتے، تو لگے ہمیں خود کینسر لگے اور کیا ہے؟ کفر سے بڑھ کر یہ کینسر تو اتنا نہیں ہے، یہ کینسر ہاتھ کا لگے گا، ہاتھ کٹوا دیں گے، ایمان کو تو کینسر نہیں لگے گا، پاؤں کو اگر کینسر لگ گیا پاؤں کو کٹوا دو، ایمان کو کینسر نہیں لگے گا، لیکن کفر وہ ہے جو سینے سے ایمان کو بھی نکال دیتا ہے اور سیدھا اس کو مستحق جہنم بنا دیتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے نبی السیف، ایک لقب ہے نبی السیف، نبی الملاحم۔ آپ کے جو کمانڈر ہوتے ہیں نا، آپ کے جو جرنل ہیں، ان میں سے کوئی صف اول میں نہیں نکلا، نکلے گا بھی نہیں، اور محمد وہ ہے جو تلوار لے کر کے خود سب کے سامنے لڑتا ہے، سب کو سبحان اللہ۔
کمانڈر ہو تو ایسا ہو. پھر صحابہ کیوں نہیں لڑیں گے کفر کے خلاف؟ پھر صحابہ جان اپنی قربان کیوں نہیں کریں گے کفر کے خلاف؟ کہ کمانڈر ان کا رئیس اس قسم کا ہے، سردار ان کا اس قسم کا ہے کہ سردار خود تلوار لے کر کے سامنے لڑ رہا ہے. ہمارے بابا چلاسی وہ فرماتے ہیں محمد تیغ در کف در حنین است، محمد تیغ در کف در حنین است، بخاک کربلا انبش حسین است. محمد رسول اللہ تلوار لے کر کے حنین کے اندر خود لڑتا ہے، احد میں خود لڑتا ہے، بدل میں خود لڑتا ہے، تبوک کے اندر خود لڑتا ہے. تلوار لے کر کے محمد خود آگے آگے آگے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا 21واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب میں ایک آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہمارے بدبخت مولوی، ہمارے بدبخت تبلیغی، اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے میرے بھائی. نبی نے نمازیں پڑھی ہے، نبی نے، حالانکہ یہ جنگ کی بات ہے. کچھ لوگ پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ لوگ پیچھے چھپنے کی کوشش. کوئی مولوی کسی میں اگر جان ہے تو آ جائے. اماں جی نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ. اس آیت کو اس طرح انہوں نے مشہور کر دیا. یہ ہے جنگ کے موقع پر سورہ احزاب. احزاب کا معنی کئی گروپ، کافروں کے کئی گروپ محمد رسول اللہ کے مقابلے میں آ گئے اور پیارے تلوار لے کر کے خود سب کے سامنے لڑ رہا ہے. سب کو سبحان اللہ. آپ نے ہمیں زکوٰۃ کا پیسہ اتنا کھلایا، زکوٰۃ کا مال کھلایا کہ مولوی بن گیا بے غیرت، مولوی بن گیا بزدل، مولوی بن گیا بزدل. اس لیے پاکستان کے مولوی اگر 1000 سالوں کو زندگی مل جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے. لومڑی کو زندہ اگر زیادہ مل جائے، تبلیغی کو زیادہ زندگی مل جائے، پاکستانی مسلمانوں کو زیادہ زندگی مل جائے، کچھ بھی نہیں. تمہاری زندگی افغانستان کے طالبان کی 1 مہینے کی زندگی پر تمہارے پاکستان کے 70 سال کو قربان کر دو. وہ شیروں کی زندگی ہے، میری اور آپ کی لومڑی کی زندگی ہے. وہ شیروں کی زندگی ہے، میرے اور آپ کی گیدڑ کی زندگی ہے، میرے اور آپ کی گیدڑ کی زندگی ہے. کر تو ایران سے لڑائی کر. کون کہتے ہیں آپ کو کہ وہ اسلامی حکومت ہے؟ وہ پکا مرتدوں کی حکومت ہے. کون کہتا ہے آپ کو؟ صحابہ کا دشمن، قرآن کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن، اس کو تو مسلمان کہتا ہے تو اپنی ایمان کا خیر مناؤ، خود چھٹی کرو. آپ کا اپنا دائرہ ہے، آپ کا اپنا دائرہ ہے. آپ اپنے دائرے میں، اپنے فیلڈ میں، اپنے میدان میں ماہر ہیں. اس قسم کے مسائل میں مداخلت نہ کر. یہ ملا کا کام ہے، یہ مولوی کا کام ہے، یہ مفتی کا کام ہے، یہ محدث کا کام ہے، یہ مفسر کا کام ہے. بیٹا یہ اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے. تیرا کالج تو میں نے 2 مہینے میں نمٹا لیا ہے. تو 10 سال میں میرے مدرسے کو نمٹا لے، انعام پیش کر دوں آپ کو. تو انگریز کے اس تعلیم کی تعریف نہ کر، تو اپنی ڈگریوں کی تعریف نہ کر. آپ کی ڈگریاں ہمیں دیکھیے، آپ کی ڈگریوں پر تو ہم ہنس رہے ہیں. میرے استاد نے، مفتی نظام الدین نے 21 دن میں 700 صفحات کی کتاب، پی ایچ ڈی کا مقالہ لے کر کے پیش کر کے 700 صفحات کتنے دن میں؟ کتنے دن میں؟ کتنے دن میں؟ 21 دن میں. اے انگریز کا جوتا پالش کرنے والا پاکستان کی تاریخ میں ایک آدمی تو بتا دے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے ایک صفت ہے کہ نبی الملاحم، جنگوں والا نبی. اور آپ خود فرما رہے ہیں لَوَدِّدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا. میری تمنا ہے محمد کی کہ اللہ اگر مجھے 1000 جان دے دے، میں اللہ کے راستے میں لڑ کر کے شہید ہو جاؤں، پھر اللہ زندہ کر دے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں. یہ شہادت بھی اللہ کا بھلا کرے. ہر ہیرو خیرو، نتھو خیرو کو نہیں ملتی. یہ شہادت بھی اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی انعام اور نعمت ہے. خدا پاک اس کو یہ ہے کہ اس سے جس کو چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے. آپ نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر لڑتے رہے، زندگی بھر. آخر میں بسترے پر یہ ہے کہ آخر میں یاسین شریف ان کا پڑھا جا رہا ہے، بسترے پہ پڑھا ہوا کہنے لگے لا نامت اعین الجبن، وہ بزدلوں کی آنکھوں کو کبھی راحت حاصل نہ ہو، بزدلوں کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہو جائے. اے بزدلو،
اوے بزدلو، اگر کوئی جنگوں سے مر جاتا تو خالد ابن ولید کے کب کے ٹکڑے ہو چکے ہوتے، میں کب کا مر چکا ہوتا۔ اللہ کی قسم، اشارہ کیا کہ پاؤں سے لے کر سر تک، سر سے لے کر کے پاؤں تک میرے بدن کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جس پر دشمن نے وار نہ کیا ہو، دشمن نے ہر جگہ چوٹیں لگائی ہے لیکن مجھے شہادت حاصل نہیں۔ ارے بسترے پہ مر رہا ہوں، بسترے پہ مرد نہیں مرتا، عورتیں مرتی ہے۔ ہزاروں کو میں نے جہنم میں پہنچایا ہے، ہزاروں کافروں کو میں نے مارا ہے، لیکن مجھے خود شہادت حاصل نہیں ہوئی۔ میں غازی بنا ہوں، ہے میری تمنا تھی، ہے میری تمنا تھی کہ جیسے ہزاروں کافروں کو جہنم میں نے پہنچایا، میں غازی بنا، اے اللہ مجھے شہادت دے، شہادت دے، شہادت دے، لیکن مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ غازی تو بن کر کے جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن شہادت والی نعمت مجھے ملی نہیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے موتا کے غزوہ موتا میں، موتا کی لڑائی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد پہلے بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، آپ نے حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا قاصد بنا کر کے، جا کر کے عظیم بصرہ کا جو والی تھا، ہرقل کے نیچے جو گورنر تھا شرحبیل ابن عمر کو میرا یہ خط دے دو۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا بغیرت نہیں ہوتا جو کسی ملک کے قاصد کو، کسی ملک کے سفیر کو قتل کرے۔ بین الاقوامی کافروں کے زمانے سے، جب سے کائنات پیدا اس وقت سے لے کر کے آج تک بین الاقوامی قواعد بھی یہی ہے، بین الاقوامی طور پر معاہدہ بھی یہی ہے کہ کسی ملک کے سفیر کو مارنا نہیں ہے۔ ہاں اگر اس ملک کو کیڑے لگ جائیں تو پھر اس کے سفیر کو کہو نکل جا اب یہاں سے۔ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن میرے نبی نے اپنا خط دے کر کے، اپنا خط حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر کے بھیجا۔ فرمایا کہ میرا خط ان کو، عظیم بصرہ جو کہ شرحبیل ابن عمر ہے، ان کو میرا خط پہنچا دو، اور وہ خط پھر ہرقل کو پہنچائیں گے، صورتحال سے اس کو واقف قرار دیں گے۔ نبی کا یہ خط حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لے کر کے گئے۔ اس بدبخت نے، بصرہ کے جو والی تھے، گورنر تھے شرحبیل ابن عمر نے نبی کے قاصد کو قتل کر دیا۔ لیکن خیال کر لینا، ایک حارث ابن عمیر کو قتل کر دیا، شرحبیل ابن عمر نے ایک حارث ابن عمیر کو قتل کیا۔ میرے نبی کو پتہ چل گیا، فرمایا اٹھو، کون ہوتا ہے؟ میرے نبی نے 30,000 کا مجمع، 30,000 نہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں، 3,000 کے لشکر آپ نے ترتیب دی، اور 3,000 ان کے مقابلے میں، اور ادھر سے ہرقل کو پتہ چل گیا کہ میرے گورنر پر چڑھائی ہو رہی ہے۔ ہرقل نے 1,00,000 کا مجمع تیار کیا لڑنے کے لیے۔ 3,000 کو 1,00,000 سے کیا مناسبت ہے؟ یہ بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں۔ 3,000 کو 1,00,000 سے کیا مناسبت ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک قاصد کے قتل کرنے پر، حضرت حارث ابن عمیر کے قتل کرنے پر نبی نے فرمایا لڑنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں، بین الاقوامی قواعد کے خلاف ہے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ خود عافیہ کو اٹھا کر کے ان کے حوالے کر رہے، خاتون کو حوالہ کر رہے۔ ایک آدمی کے قتل پر نبی نے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، تیار ہو کر کے آپ نے اپنے خاص صحابہ بھیجا، فرمایا کہ جاؤ 3,000 کا لشکر خدا کا نام لے کر کے جاؤ۔ فرمایا ان قتل زید فجعفر وان قتل جعفر فعبد اللہ ابن رواحہ، فرمایا کہ تمہارا امیر زید، حضرت زید ہے، اگر زید شہید ہو جائے تو فرمایا کہ فجعفر، میرے چچا ذات بھائی حضرت جعفر، علی کا بھائی، اور جعفر وہ صحابی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی شکل و صورت کی سمجھو کہ 60% مناسبت تھی۔ سب کو سبحان اللہ، بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو کاپی لگتے تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ اشبہت خلقی، آپ میرے بالکل تصویر ہے، اے جعفر، حدیث میں آتا ہے اشبہت خلقی، آپ تو میری تصویر ہے۔ آپ کو دیکھ، آپ کی شکل کو دیکھ کر کے حضرت زید ابن، آپ کی شکل دیکھ کر حضرت نجاشی، اسحمہ، اور وہ جو اس کے حبشہ کے جو بادشاہ تھے، جب اس کی تلاوت سنی، شکل دیکھ کر کے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
ہماری شکلیں دیکھ دیکھ کر کے، اس لیے کہ ہم تو آپ کو دھوکہ دے دے کر کے زکوٰۃ کھاتے ہیں، ہم محمد کے نام لیوا صحیح نہیں ہے۔ اگر آج مولوی ٹھیک ہوتے تو پھر مسئلہ خراب نہ ہوتا۔ یہ سارا کا سارا آپ نے ہمیں پتہ نہیں بینک کے پیسے بھی کھلائے، سود کے پیسے بھی کھلائے، جیسے آپ ہیں ایسے ہم بھی ہیں۔ سندھی میں کہتے جیڑا روح تیڑا ختمہ، جیسے اللہ آپ کا بھلا کر، روح سیٹوں نے کھلایا ہم لوگوں کو، خوب موٹا موٹا کر دیا ہم لوگوں کو، پیٹ بھی مولوی کا، اس پیٹ کے ساتھ مولوی کہاں جائے گا جہاد کرے گا؟ اس کے لیے تو 4-5 آدمی دکھاؤ، اٹھاؤ، مقرر کرو جو اس کو اٹھائیں، اتنے پیٹو خان کو، یہ پیٹو ملا اس لیے، لیکن میں پیٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ تاہم ملا نے الحمدللہ جو اصل ملا ہے، جو محمد کے نام لیوا ہے، انہوں نے آپ کے روس کو بھی شکست دے دی، امریکہ کو۔ اس کے بعد کون ہے تو بتاؤ، اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد دنیا میں کون ہے؟ فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر، اور جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ، اور عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائے تو اپنی مرضی سے کسی کو مقرر کر لینا، اپنی مرضی سے کسی کو مقرر کر لینا، امیر مقرر کر لینا۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے دعا دی۔ یہ لوگ جب چلے، کہاں لاکھ کا مجمع اور کہاں 3000 کا مجمع، کہاں لاکھ کا مجمع، کہاں 3000 کا مجمع۔ جب یہ حضرات جب چلے گئے، لڑائی جب شروع ہو گئی تو حضرت زید شہید ہو گیا، پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گیا، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرماتے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میرے نبی نے، اے بھائی تمہارا بھائی حضرت زید بھی شہید ہو گیا، ارے بھائی تمہارا بھائی، وحی کے ذریعے سے نبی کو پتہ چل گیا، تمہارا بھائی حضرت جعفر بھی شہید ہو گیا، ارے تمہارا بھائی عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گیا۔ نبی نے جب یہ بیان کیا تو میرے نبی کے آنسو آ گئے۔ وحی کے ذریعے سے مسجد میں درس دے رہا تھا، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو اطلاع ملی کہ یہ تینوں امیر شہید ہو گئے، وہاں لاکھ کا مجمع ہے یا 3000 کا مجمع ہے، یہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت یہ تھی، اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر شہید ہو جائے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائے، پھر اپنی مرضی سے کسی کو امیر منتخب کرنا۔ تو مسلمانوں نے پھر حضرت خالد ابن ولید کو امیر مقرر کیا۔ خالد ابن ولید نے چالاکی یہ کی کہ لشکر کے پچھلے والے حصے مسلمانوں کے ان کو آگے لایا، آگے والوں کو پیچھے کر دیا، دائیں طرف والوں کو بائیں طرف کر دیا، بائیں طرف والوں کو دائیں طرف کر دیا۔ اس طرح فوج کے الٹنے پلٹنے کے اندر یہ آمد رفت کو کافروں نے دیکھا کہ شاید نئی کمک آ رہی ہے، نئی مدد آ رہی ہے، ان کی ٹٹی نکل گئی، تتر بتر ہو گئے، دبا کر کے مارا صحابہ نے۔ بولو خالد بن ولید، بولو خالد بن ولید، بولو خالد بن ولید۔ یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم 3000 نے، لاکھوں کو ہم نے شکست دے دی، لاکھ سے زائد لشکر کو ہم نے اگلے والے حصے کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے، دائیں کو آگے، دائیں کو بائیں، بائیں کو دایاں کر دیا، خود آگے لڑ رہا ہے۔ تو اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے مسجد نبوی میں، اللہ نے بتایا کہ آپ کے 3 امیر شہید ہو گئے، زید، جعفر، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد آپ کے شاگرد نے، آپ کے مجاہد نے، اس نے تلوار ہاتھ میں لیے، جھنڈا اس نے ہاتھ میں لیا، خالد ابن ولید۔ تو اس پر میرے نبی روئے بھی، رو کر کے فرمائے اللہ میرے 3 بندے تو شہید ہو گئے، میرے 3 امیر تو شہید ہو گئے، اے اللہ اب تیرے تلوار کی باری ہے، خالد سیف من سیوفک، آپ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ اپنی تلوار کو کٹوانا نہیں، تلوار سے دوسروں کو کٹوانا، اللہ تلوار کو توڑنا نہیں، اے اللہ خالد تو تیری تلوار ہے، اے اللہ خالد کو توڑنا نہیں، اے اللہ خالد سے اللہ ان کو موت کی گھاٹ اتار دینا۔ خالد کہتے ہیں کہ میرے پاس 9 تلواریں تھیں، 9 تلواریں، ایک سے لگا کر کے وہ تلوار ٹوٹ گئی، دوسرے تلوار اٹھا کر کے وہ ٹوٹ گئی، تیسرے سے کافروں کو مردار کے وہ ٹوٹ گئی، چوتھے سے وہ بھی ٹوٹ گئی، 5ویں تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ تلواریں توڑ رہا ہے، 8 تلواریں توڑی، اور 9ویں تلوار فرمائی یمنی تلوار تھی، چوڑی تلوار تھی، شاباش اس تلوار کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ ٹوٹی نہیں، اس سے میں نے بہت سے کافروں کو جہنم میں پہنچایا۔ بولو خالد زندہ باد، بولو خالد زندہ باد۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے 3 شیر تو شہید ہو گئے، میرے 3 وعیناہ تذرفان، بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، میرے نبی کے آنسو بہ رہے تھے۔
یہ بخاری کوئی کچی کتاب نہیں ہے، یہ رافضیہ کی کتاب نہیں ہے، یہ بدعتیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کچے مولوی کی بھی کتاب نہیں ہے۔ کتاب اللہ کے بعد سب سے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ وَعَيْنَهُ تَذْرِفَانِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ رہی ہے، آپ کی آنکھیں بہہ رہی ہے، اور آپ نے فرمایا اے اللہ ساتھی میرے شہید ہو گئے، لیکن اے اللہ اب تلوار، تیری تلوار کے پاس جھنڈا آ گیا ہے، اے اللہ اس تلوار کی حفاظت کر لینا۔ اللہ نے تلوار کی حفاظت بھی کی، اللہ نے تلوار، اور یہ جو تلوار حضرت خالد بن ولید کے، خالد بن ولید کو تلوار کیا، خالد بن ولید نے چالاکی یہ کی تھی، قربان جائے میرے ماں باپ خالد پر، خالد نے چالاکی یہ کی تھی، پتہ نہیں کہاں سے۔ کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج جیسے نبی نے حج کیا تو بال کٹوا دیے، تو پھر بالوں کو تقسیم کرتے تھے، چل بھائی عیسیٰ موسیٰ محمد احمد لے 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 لے، بال تقسیم کرتے تھے برکت کے طور پر۔ خالد بن ولید نے ایک بال نبی کے لے کر کے اپنے ٹوپی کے اندر جوڑا تھا، اور اس بال کے ذریعے سے کبھی بھی شکست نہیں ہوئی، ہمیشہ فتح ہی فتح ہوتی تھی۔ نبی کے اس بال کو لے کر کے اپنے ٹوپی میں، لیکن لڑتے 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 ایک دفعہ ٹوپی گر گئی، ٹوپی گر گئی، ٹوپی غائب ہو گئی، آپ لڑتے رہے، ایک جگہ پہنچا۔ خالد کبھی رویا نہیں، خالد لوگوں کو رلاتے تھے، خالد رویا نہیں، خالد رلاتے تھے، لیکن اس دن خالد کی ٹوپی کھو گئی، ٹوپی اس کی ضائع ہو گئی، تو لڑتے لڑتے ٹوپی پتہ نہیں کہاں کافروں کے درمیان میں گر گئی۔ آگے جا کر کے جب کافروں کو جہنم میں پہنچا دیا اور جا کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو رونا شروع کر دیا خالد بن ولید نے۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ خالد کیوں رو رہے؟ فرمایا رو رہا ہوں، محمد کا ایک بال میرے ٹوپی میں لگا ہوا تھا، اس کے ذریعے سے جنگوں کو جیتتا بھی تھا، کیا اس کی برکات تھی۔ اب مجھے ٹوپی کی پریشانی نہیں ہے، پریشانی ہے اس میں مبارک محمد کا مبارک بال تھا، یہ بال کسی خبیث خنزیر کافر کے ہاتھ پہ نہ لگے اور وہ اس کی توہین نہ کرے۔ محمد کی توہین کے لیے ڈر رہا ہوں، محمد کے بال کی توہین کے لیے ڈر رہا ہوں، محمد رسول اللہ کے بال کی توہین کے لیے ڈر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شہادت اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ پھر جب یہ شہید ہو گئے یہ حضرات، اور بھی بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، لیکن کافروں کو مردار کر دیا۔ اس لیے محدثین لکھ بھی نہیں سکتے کہ لاکھ کی تعداد فوج کی تھی، ان کو جب شکست دے دی خالد بن ولید نے، خوب مال، اونٹ، تلواریں، زیورات خوب ان سے لے کر کے، اس کو کسی محدث نے نہیں لکھا کہ کیسے لے۔ تو اس موقع پر جب یہ حضرات آ گئے، جب آ گئے تو اب یہ تین شہید ہو گئے۔ جعفر تو آپ کے چچزاد بھائی تھے۔ حضرت جعفر کی گھر والوں کو، خواتین کو جب پتہ چل گیا کہ خواتین نے ماتم کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، ایک صحابی کو بھیجا، جا کر کے فرمایا جاؤ روکو ان کو، خواتین کو کہو کہ رو نہیں، میرا بھائی جعفر بن ابی طالب وہ شہید ہوا۔ فرمایا کہ ان لہو جناحین، فرمایا کہ اس کے لیے اب اس کے دو پر اللہ نے اس کو دیے، پر وہی بازو ہے لیکن پر سے اس کو تب فرمایا یطیر فی الجنت حیث شاء، میرا بھائی جعفر شہید ہو گیا، وہ شہید جنت میں اب اڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا، جب دائیں ہاتھ پر کسی بے ایمان نے، کافر نے تلوار مارا، ہاتھ کٹ گیا، تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے پھر یہ کیا، بائیں ہاتھ کے اندر اس کو جھنڈے کو لے لیا، پھر بائیں ہاتھ میں اس کا کٹ گیا، اس کے بعد پھر جھنڈے کو اس طریقے پر لے لیا، اس طریقے پر جھنڈے کو لے لیا، آخر خود شہید ہو گئے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں جب اس کے بیٹے کو دیکھتا تھا مسجد نبوی سے نکل کر کے جعفر بن ابی طالب، سر اس کا یہ کہ سر اس کے، آپ سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، سر چومتے تھے، صحابہ سب کے سب کہتے تھے یبن ذی الجناحین، یبن ذی الجناحین، اے بخیر راغلے، اوے ذی الجناحین، دو پروں والے، دو بازوں والے، دو پروں والے، دو بازوں والے کے بیٹے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ تو کٹ گئے لیکن میں نے دیکھا کہ جنت میں اڑ رہا ہے۔ اے جی ہم بغیر جہاز کے اڑ گئے، ہم بغیر جہاز کے اڑنے والے تھے، ہم بغیر جہاز کے اڑ گئے، ہم بغیر، اب تو جہاز کے ذریعے سے کافر بھی تو اڑتا ہے، جہاز کے، اور یہ اڑنا کوئی کمال نہیں ہے لیکن اللہ والا بن کر کے اڑنا، اور مکھی کئی زمانے سے اڑتی ہے، مچھر بھی اڑتا ہے، کوے بھی اڑتے ہیں، گدھ بھی اڑتے ہیں، اور بہت حرام قسم کے پرندے ہوتے وہ بھی اڑتے ہیں، اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ انسان بن کر کے یہ اڑنا، یہ ایمان والے مومن کا اڑنا، کمال یہ ہے کہ آپ ایسے اڑا انشاءاللہ تمہارا پتلون پھٹے گا، ہماری نسل ختم ہو جائیں گے لیکن 7ویں آسمان تک تم جاؤ گے بھی نہیں۔ کہتے چاند تک گیا، اگر میں آپ سے کہہ دوں میں چاند پہ گیا ہوں تو کیا مسئلہ ہے؟
چاند پہ جا کر کے پلاٹیں انہوں نے الاٹ کی ہے، چاند پہ جا کر کے وہاں پر بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ ارے بابا جھوٹ جتنا بولے بولے، ہمارے علماء اس سے انکار نہیں کرتے، وہ کہتے چاند زمین سے نیچے اگر کوئی جائے، لیکن سوال یہ کہ کوئی گیا ہے، سوال یہ ہے کہ کوئی گیا ہے، بات یہ ہے جی۔ اور چاند کو پار کر کے پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے میں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں تک پہنچے، ساتویں کو پار کر کے پھر اس کے بعد جا کر کے روبرو 1 to 1 اللہ سے ملاقات کرے۔ یہ آمنہ کے لال نے، محمد نے کیا، باقی کسی نے نہیں۔ جنت کے اندر اڑے ہیں، آپ کے صحابہ اڑے ہیں۔ فرمایا ان لہو جناحین، میرے بھائی کے اللہ نے اس کو 2 بازو دیے، یطیر فی الجنت، جنت کے اندر وہ اڑتا ہے۔ شہداء اڑتے ہیں، تمام شہداء کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ شہداء، ارواح الشہداء، شہداء کے ارواح کے بارے میں ارواح المومنین فی حواسل طیر خضر، شہداء کے ارواح وہ پرندوں کے پوٹوں میں ہوتے ہیں اور وہ اڑتے رہتے ہیں۔ شہید کا ایک مقام ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر آپ کو کوئی شہید ہو جائے تو صبر کرو، نماز پڑھو، پریشانی اگر ہو جائے نماز پڑھو۔ کان اذا حضبہ امر، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی ہوتی، فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف لپک پڑتے۔ خبردار نوحہ نہیں کرو، ماتم نہیں کرو، چیخو نہیں، چلاؤ نہیں، چیخنا چلانا حرام ہے، رونے کی اجازت ہے۔ میرا باپ اگر مر جائے میں روؤں، چیخنے چلانے کے بغیر رونے کی اجازت ہے، آنسو بہانے کی اجازت ہے۔ ہر انسان غم زدہ ہوتا ہے، غم زدگی کی اس کی بھی اجازت ہے، لیکن چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ آ کر کے آپ مسجد نبوی میں شہداء کی تاریخ بتا رہے تھے، شہداء کی تعریف کر رہے تھے، شہداء کا مقام بتا رہے تھے، تو ایک صحابی آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ان نساء جعفر یبکین، جعفر آپ کے چچا زاد بھائی خواتین رو رہی ہے۔ فرمایا جاؤ ان کو منع کرو، جاؤ ان کو منع کر دو۔ وہ گیا، وہ صحابی نرم طبیعت کے تھے، گئے، کہا کہ اللہ واسطے خاموش رہو، خاموش رہو۔ واپس آ گیا، یا رسول اللہ انہو لم یطعنہ، میری بات یہ مانتے نہیں ہے۔ پھر فرمایا جاؤ منع کرو، پھر واپس گئے، پھر واپس آ گیا کہ یا رسول اللہ وہ پھر بھی باز نہیں آ رہی، اور پھر یہ کہ وہ رو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر تیسری مرتبہ جاؤ، جا کر کے ان کو منع کر دو۔ پھر بھی گئے، فرمایا کہ میری بات یہ ہے کہ آخر آپ نے فرمایا فاحص فی افواہن من التراب، ان کے منہ میں مٹی ڈال دو جو چیختے چلاتے ہیں۔ کاش کہ کوئی حکومت ہو شہداء پر چیخنے چلانے والے، ماتم کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈالے۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو اپنے رخساروں پر ماتم کر کے مارے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو چاک کر دے، ودعا بدعوی الجاہلیت، چیخے چلائے اور جاہلیت والے اس قسم کے پکار کرے، فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں، اور ویسے بھی ان کی امت میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ قتل آپ نے خود کر لیا ہے، اب روتے کیوں ہو؟ قتل آپ نے خود کر لیا، رو کیوں رہے؟ روئے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی پھٹکار ہے آپ پر اور آپ روتے رہیں گے۔ لیکن آپ سے سنیوں سے میری گزارش ہے، اللہ کے لیے شرعی بات اگر کرتے ہو تو شرعی طور پر ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، ان کی جلوسوں میں نہ جاؤ، ہاتھ کھڑا کرو نہیں جائیں گے، ہاتھ کھڑا کرو نہیں جائیں گے، دور سے لعنت بھیجے تو بھیجے، نہ جائیں، نہ ان کا سبیل پیے، نہ ان کا کھانا کھائیں، نہیں، بالکل نہیں، شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھائے، ان کو کثیر کر دے، اور وہ تھوڑے سے، وہ تماشا بینوں کو دیکھ کر کے پھر ناچتے ہیں۔ آپ جا کر کے اتنا، جتنے لوگ جمگٹوں کے دائیں بائیں جمع ہو جاتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ہم میں سے۔ من کسر سواد قوم، حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہنے لگے کہ سرکار اگر کسی کے کپڑے پر مچھر کے خون لگ جائے اس کو کس طریقے پر دھوئے، کس طرح صاف کرے؟ ترمذی کی روایت ہے جلد ثانی میں، فرمایا کہ کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے کس طرح صاف کرے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ہنسنے لگے، فرمایا تعجب کی بات ہے، کل تم لوگوں نے کوفہ کے اندر، عراق کے اندر، آپ لوگوں نے کل حضرت حسین کو شہید کیا، آل رسول کو شہید، ادھر شرم نہیں آئی؟ آج اتنا صوفی بن گیا کہ پوچھتے مچھر کے خون کو کیسے صاف کرے؟ آل رسول کے نبی کے اولاد کے خون جو تم پر لگے،
میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں اس کمرے کے اندر قتل ہو جاتا ہوں، میرے شناختی کارڈ، میرے پیسے، میری پگڑی، میرا رومال اگر کوئی لے لیتا ہے، سامان جس سے برآمد، باہر سے پولیس آ جاتی ہے، سامان جس سے برآمد ہو قاتل وہی ہوگا، شناختی کارڈ، پیسے، پگڑی، رومال، یہ چیزیں جس سے برآمد ہوں گے قاتل وہی ہے، پولیس اس کو پکڑے گی، حکومت اس کو پکڑے گی، گھوڑا تمہارے پاس ہے، خنجر تمہارے پاس ہے، چھریاں تمہارے پاس ہے، پنجے تمہارے پاس ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، تو قاتل تم ہو یا ہم ہیں؟ قاتل کون ہے؟ قاتل تو آپ ہی ہے نا، ہم کیسے قاتل بنے؟ اور اللہ کی پھٹکار ہے آپ کو، اللہ کی پھٹکار ہے۔ یہ حضرت علی کا ایک بیٹا تھا محمد بن الحنفیہ، اس نے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، آل رسول کو شہید کیا کربلا کے اندر، یہ محمد بن الحنفیہ نے چن 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 کر کے ایک ایک کر کے سب کو جہنم میں پہنچا۔ اتنا تیز تھا اپنے ابا کی طرح، جیسے حضرت علی تیز تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محمد بن الحنفیہ اس طرح تیز تھا، چاہے وہ یزید ہو یا یزید کا گورنر ہو عبید اللہ بن زیاد۔ یہ عبید اللہ بن زیاد نے جب حضرت حسین کو شہید کر دیا، شہید کرنے کے بعد زمانہ ہے وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے اوروں کو رلانے والے، اللہ نے اس کو جہنم میں پہنچایا، عبید اللہ بن زیاد کو بھی۔ عبید اللہ بن زیاد جس وقت مارا گیا، یہ مردار، جب آل رسول کو یزید کے حکم سے، ہم یزیدی نہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، حسینی ہم ہیں، میں حافظ قرآن ہوں، میں قاری ہوں، حسینی میں ہوں، تو کیسے حسینی بن گیا؟ حسینی تو میں ہوں، حسین حافظ قرآن ہے، حسین قاری قرآن ہے، حسین سنت کی پیروی کرے، تو میں حافظ قرآن ہوں، میں قاری ہوں، حسینی میں، تو لوسی ہے۔ حسینی ہم ہیں، حسنی ہم ہیں، محمدی ہم ہیں، علوی ہم ہیں، عثمانی فاروقی ہم ہیں، صدیقی ہم ہیں، سب کو سبحان اللہ، ان کے علوم کا وارث ہم ہیں۔ خدا کی قسم ان کے بڑے بڑوں سے میں ملا ہوں، بڑے بڑوں سے ملا ہوں، واللہ العظیم قرآن نہیں پڑھ سکتے، میرا گلا بیٹھ گیا، میں رات کو بھی 1.5-2 گھنٹے میں تقریر کر چکا ہوں، پورا دن 6-7 گھنٹہ میں آپ کو قرآن سناتا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو ہمیں پورا قرآن کہہ دے، ہم اس طریقے اور پورا قرآن آپ کو سنائیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ہے محمدی ہم ہے، حسینی ہم ہے۔ پٹر یتیم بچے تیرے سامنے پیش کر دوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ عبید اللہ بن زیاد، میں نے عرض کیا کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، لوگوں کو بتا رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ جی یہ لوگ یزیدی ہے، یزید تو ہے، تیرا باپ ہے، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ کیف ترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ اگر تیرے جیسے مولوی بہت سے ملیں گے، دیوبندی اپنے آپ کو کہہ کر کے کہتا ہے کہ میں یزید ہوں، ہم آل رسول کو چھوڑ کر کے یزید کی پارٹی میں کوئی بھی نہیں جائے گا، آل رسول کو چھوڑ کر کے، فاطمہ کے اولاد کو چھوڑ کر کے کوئی، محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت سلمہ ام سلمہ سے نقل کرتی ہے، فرمایا کہ جب میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ام سلمہ رو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ اماں جی کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نواسہ کربلا میں شہید ہو گیا، محمد رسول اللہ غمزدہ تھے، پریشان تھے، میں نے محمد کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی پریشان ہوں، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ جی یہ بالکل صدمہ ہے، یہ غم ہے، آسمان بھی روئے، زمین بھی روئے، کائنات کے درخت بھی روئے، ٹھیک ہے،
کسی بھی صحابی کی شہادت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روئے. جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت زید اور حضرت اللہ کا جعفر اور حضرت یہ کہ عبداللہ بن رواحہ، آپ ان کی شہادت کا سن کر کے وعینہ تذرفان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. آپ کا بیٹا ابراہیم اس دنیا سے چلے گئے، آپ رو پڑے. آپ کا نواسہ زینب کا بیٹا اس دنیا سے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں رونے سے منع کرتے ہو، خود روتے ہو. فرمایا کہ رونے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن میں نے منع کیا چیخنے چلانے سے، ماتم کرنے سے منع کیا. من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو اپنے رخساروں پر مارے. اور انشاءاللہ قیامت تک آپ اپنے آپ کو مارتے رہیں گے لیکن خدا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. حسین کتنا پیار ہے رسول اللہ تعالیٰ کو حضرت حسین سے اور حضرت حسن سے. آپ خطبہ دے رہے تھے. اس خطبے کے دوران منبر پہ تھے. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ میں نے دیکھا 2 بچے ہیں، ان کی قمیصیں بڑی ہے اور وہ گر رہے اٹھ رہے. محمد نے خطبہ کو موقوف کر دیا، آگے نکل کر کے ان کو لا کر کے اپنے ایک ران پر اس کو بٹھایا گود میں، دوسرے کو ادھر بٹھایا، پھر خطبہ شروع کیا. فرمایا قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے. میں نے اپنے نواسوں کو دیکھا، حسن اور حسین کو، یہ گر رہے اٹھ رہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں خطبہ چھوڑ کر کے جا کر کے میں نے اٹھا لیے. اللہم انی احبہما، اے اللہ ان کو میں محبوب رکھتا ہوں. فاحب من احبہما، اے اللہ حسن اور حسین سے جو محبت کرے اللہ تو اس کے محبوب رکھ. ہم خدا سے ٹکر نہیں لے سکتے، محمد سے ٹکر نہیں لے سکتے. ہمارے ماں باپ قربان جائے، حسین کے جوتیوں پہ قربان جائے، لیکن تمہارے پورے خاندان کو ابو بکر کے جوتے پہ بھی قربان کر دو. حضرت حسن اور حسین نے زندگی گزارے. حضرت حسین جب رسول پاک اس دنیا سے چلے گئے، حسین کی عمر 6 سال کی تھی، چھوٹا بچہ تھا، 6 سال کی عمر تھی. آخر 56 سال کی عمر میں پھر کربلا میں شہید ہو گئے. 56 سال کی عمر میں. یہ 50 سال آپ نے کہاں گزارا؟ ابو بکر کی حکومت میں گزارا، عمر کی حکومت میں گزارا، عثمان کی حکومت میں گزارا، علی کی حکومت میں گزارا. بولو ابو بکر، عمر، عثمان، علی زندہ باد. آپ سمجھ نہیں سمجھ؟ آپ ابو بکر کو دشمن سمجھتے، حسین نے اپنا دشمن نہیں سمجھا. حضرت حسین نے حضرت عمر کو اپنا دشمن نہیں سمجھا، علی کو بھی، عثمان کو بھی دشمن نہیں سمجھا. میں عرض کر رہا ہوں 6 سال کا بچہ جب رسول پاک کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یہ 56 سال کی عمر میں حضرت حسین جا کر کے شہید ہو گیا. یہ 50 سال آپ نے کس کی حکومتوں کے ماتحت گزاری؟ باقی جہاں تک مسئلہ ہے یزید کا، میں نے عرض کیا کہ ہم یزیدی نہیں، ہم بھی یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں. ہم حسینی ہیں. حسین کی سنتیں ہمارے پاس ہیں، حسین کا دین ہمارے پاس ہے، حسین کے طریقے ہمارے پاس ہے. حسین نے جو قرآن لایا، حافظ قرآن، وہ میرے پاس ہے. حسین قاری تھا، میں ہوں. حسین حافظ ہے، میں حافظ. میرے مدرسے کے 2000 طلبہ ایسے آپ کو قرآن سنائیں گے، دل آپ کا خوش ہو جائے گا. حسینی ہم ہیں، حسینی ہم ہیں. لیکن تاہم حکومت سے گزارش ہے کہ یہ یک طرفہ ٹریفک اتنا پروٹوکول تو ان کو دیتا ہے تو ابو بکر کو بھی پروٹوکول دے، عثمان کو بھی دے، اور یہ ہے کہ حضرت عمر کو بھی دے دے، دیگر صحابہ کو بھی دے دے. اس میں سارے کے سارے دشمنان صحابہ کو تو بھرتی کر کے. ہم فضل الرحمانی لوگ ہیں، ہم مفتی محمود والے لوگ ہیں. اور اچھی بات کہی مولانا فضل الرحمان نے، ہم حکومت کرے یا نہ کرے تمہیں حکومت کرنے کے لیے چھوڑیں گے نہیں آرام سے، ہم کرے یا نہ کرے. اس لیے یہ دشمنی کہ کچھ اس طریقے پر میرے ماں باپ قربان جائے حضرت حسن حسین پر، لیکن تو کیا ظاہر کر رہا ہے؟ داڑھی منڈا، تیرا کلمہ بھی درست نہیں ہے. تو بتا رہا کہ حسینی تو ہے، تو حسین کا وارث ہے. حسین کا وارث یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے. حسین کے وارث اہل سنت والجماعت ہے. حسین کے وارث دشمنان صحابہ نہیں ہے. حسین کے وارث یہ لوگ نہیں ہے جن کا کلمہ بھی درست نہیں ہے. یہ حسین کا وارث نہیں ہے. حسین کا وارث لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.